السلام سيدنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا سيدنا، يعطيك العافية. اهلا ومرحبا. الله يحفظكم سماحة السيد. تعال الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا. هذا مسلم بن عقيل ان شاء الله ندعي له سيدنا. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ نے استصحاب کی آخر میں یعنی رفع کتاب رسائل میں استصحاب کی بحث پہ اس کو بیان کیا ہے کہ اصالت الصحہ یعنی صحیح ہونے کی جو اصل ہے، جو قانون ہے، کہ وجود میں بھی یہ چیز جاری ہے کہ نہیں، یعنی یہ قاعدہ وجود کے سلسلے میں بھی ہے۔ مثلا یہ پیسہ جو کسی نے دیا کسی کو کہ پیسہ دیا کہ میرے میت کے لیے مرحوم کے لیے نماز پڑھنا، تو اگر شک کرے کہ یہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، تو یہاں پہ یہ کہ اپنے بھائی کے امر کے سلسلے میں شک نہ کرو، اس لحاظ سے یہ قانون آیا کہ ہاں انشاءاللہ پڑھے گا۔ لیکن بعض جن لوگوں نے تحقیق کی کہ ان کا کہہ رہے ہیں اصالت الصحت جو قانون ہے وہ اس کے لیے اس کے اندر وہ روایت جو ہے وہ سند صحیح نہیں رکھتی ہے، یعنی صحیح سند روایت نہیں۔ لیکن سیرت پہ پھر دوبارہ ہم رجوع کرتے ہیں تو یہی چیز دیکھتے ہیں، خود وجود پر شک نہیں ہے۔ اب ہمیں شک یہ ہے کہ نماز سے صحیح پڑھی ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ صحیح پڑھی ہے۔ بخاطر فرق بین این که عقد اجاره درش میاد اصالت الصحه یا نمیاد، اما چون شیخ مفید و شیخ توسی سے لے کر آج تک مشہور میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر بہت زیادہ اعظم فقہا نے مختلف ابواب میں نے اصالت الصحہ پہ اطلاق کیا ہے، قبول کیا ہے، یعنی فقہا کی ایک بڑی جماعت نے اس چیز کو قبول کیا۔ آیا حجت نمیکنه این امر اخی که علی احسنه را؟ بحث همینه دیگه، برداشت فقهیه. همین بله همین به خاطر کیوں؟ کیونکہ دلیل اصالت الصحہ کی دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ اگر ہم اس کو روایت کو مانیں تو مطلق ہے، روایت کو نہ مانیں تو پھر وہ قدر متیقن ہے۔ اصل یہ کہ ہم کس چیز کو دلیل قبول کریں۔ بله بله عرض کردم، اما وجهش چیه؟ وجهش همینه کیونکہ یہ جو سند معتبر نہیں ہے اس روایت میں که سند معتبر کہ نداره، اتنے عظیم علماء کا اس روایت پر عمل کرنا کیا اس کی سند کو ضعف کو ختم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میکنه یا نمیکنه؟ سلام علیک، سلام علیک. بله اطلاقات میگیره، درسته، فقط چیزی که اطلاق اس کو واقع لے لے گا، لیکن شک ہے کہ منصرف ہے کہ نہیں۔ اگه شک شد، ببینید یه وقت شک میشه در ظهور اطلاق. ایک دفعہ دیکھیے ہمیں اطلاق کے
ظاہر ہونے پر شک ہے تو یہاں پہ ظہور واقع نہ کہ حل کر دے گا، لیکن خود اس چیز کے اوپر شک ہو جائے کہ یہ اطلاق جو ہے یہ مطلق بات چکے ہے کہ سننے والا غیبت کا بھی اسی میں ہے جس کو اسی عذاب میں ہے، تو کیا اس مورد میں بھی ہے کہ دفاع کرنا کے لیے سن رہا ہے؟ تو شک اگر ہم کریں، ظہور میں شک کریں تو اصل عدم ظہور ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ جائز۔ دیکھیں کبھی کبھی نسبت سبب کو دی جاتی ہے جو اللہ، کبھی سبب کو مسبب کو نسبت دی جاتی ہے۔ قرآن میں دیکھیں خداوند عالم ابھی عطا کرے گا اللہ اور رسول، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اور رسول عبدہ و رسولہ کے عنوان سے ہم تو دونوں صحیح ہیں، دونوں کی طرف نسبت ہے، اور ہم آئمہ بھی اسی حکم میں ہیں جو رسول کے لیے حکم ہے۔ لا شوف لا شوف لا 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 شوف الإكراه، اکراہ کا مطلب دو معنی ہیں عربی لغت میں، کبھی کبھی ایک الہ کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے، کبھی کبھی ایک اس کے اندر صعوبت ہے، سختی ہے، لیکن وہ سختی قبول کر، تو وہ جانتی تھی کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس سختی کو حمل کر رہی تھی، وہ معلوم تھا امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حالت حمل میں معلوم تھا، لیکن اس کو حامل اپنی قبولیت سے اس سختی کو، صعاب کو، سختی کو قبول کر رہا ہے، یہ معنی ہے اکراہ کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہ چاہیے نہیں تھا۔ حرف کا کیا مطلب کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں۔ امام حسین کو مشکلات کا سامنا تھا، سامنا تو تھا ہی مشکلوں کا، وہ اس کا دفاع کر رہے تھے، اس کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن بہرحال اسیر و قربات اس معنی میں کہ امام حسین جانتے تھے اس کے اندر مصائب ہیں اور اہل خدا کی منشا سے اس کو قبول کر رہے تھے۔ هذا مو متاعب، متاعب كبيرة، قتل إخوانه متاعب كبيرة، أسير كان له. عروۃ الوثقی میں یہ چیز موجود ہے۔ جو عروۃ الوثقی داره
از نظر علمی تو کتاب اصول علم اصول میں بھی آیا ہے، علم فقہ میں بھی آیا ہے وحین یتوضأ اذکر، این علت کہ یہ یا چیز حکمت حکمت ہے کہ علت ہے. محل خلاف بین فقها. یعنی ظاهرش علیت اگه باشه باید این بدونه اون وقت یعنی اگر عمل یہ علمی بحث ہم کریں بوده، اما اگه شک کرد که وقت عمل کہ متذکر انسان بوده یا نه، داره غسل میکنه، غسلم تموم شده، اس عمل کی طرف متوجہ تھا یا نہیں تھا. مثلا غسل کیا، اسے غسل کر چکا، میدونه وقت اس کے پاس ایک بہت انگوٹھی ہے جو بہت سخت ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ٹائٹ ہے. اب اس کو اس چیز کے متوجہ ہے کہ میں نے یہ انگوٹھی غسل کے وقت میرے پاس تھی اور میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، آیا اینجا اور جہاں پر میں نے اس انگوٹھی کو ہلایا نہیں تھا یہ بھی معلوم ہے. تو اب کیا اس کا غسل صحیح ہے کہ انشاءاللہ صحیح ہے؟ اس پہ اختلاف نظر ہے. فقهای محشین اختلاف کردن، چون اطلاقات ما داریم، کل ما شککت فیه ما قد مضی اطلاق داره، نمیگه باید اذکر باشه. اما این روایت که میگه هو کیونکہ جہاں پر شک ہے وہاں پر یہی ہے. ظهور داشته باشه در علیت، این قیده، یعنی اگه اذکر نباشه، اگه اون وقت متوجه نبوده، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ نہیں متوجہ نہیں تھا تو پھر ہم کہیں گے نہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ متوجہ نہیں تھا اس عمل کی طرف. هر چی باشه فامضه، این اطلاقه، این اطلاقه. وقت آیا این اطلاق مقیده به کل ما هو حین یتوضأ اذکر، یعنی این علت اگر علت ہم مان لیں تو یہ صحیح، ہم اس کو قبول کر لیں گے. نه این علت نیست، یعنی تنها اشکال در مسئله که سبب اختلاف فقها شده که این حدیثی که معتبره هو حین یتوضأ یہ جو اذکر بیان ہوا ہے حدیث میں، اس پہ علماء کا اختلاف یہ ہے کہ یہ حکمت ہے یا علت ہے. علت ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. نه یعنی باید وقت عمل محرز یعنی باشه عمل که کے این وقت یہ انسان متوجہ بوده. تھا. اگر محرز نیست یا محرز العدمه وقت جاری نمیشه. یعنی بحث یعنی علمی بحث ہے کہ علماء کا اختلاف ہے یہاں پر. و اون اینه هو حین یتوضأ اذکر، اگه این روایت اگر یہ روایت نہ ہوتی تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. چون کل ما شکت فیه مما قد مضى فامضه کما، لیکن چونکہ ہمارے پاس روایت ہے اور روایت کی سند بھی معتبر ہے، روایت مسلماً یقیناً معصوم نے یہ فرمایا ہے، تو اب ہم کیا اس سے مانے لیں؟ وقت آیا این علت، اگه علت باشه تخصیص میزنه اون اطلاقات. اب اگر علت ہے تو وہاں تخصیص ہو جائے گی، اگر علت نہیں حکمت ہے تو تخصیص نہیں ہوگی. نعم. أي لا الوشم ما يبطل، مكروه، ولكن الوشم إذا قرآن ما يجوز، إذا أسماء الله الحسنى أيضا ما يجوز. أما إذا أسماء المعصومين عليهم السلام هذا جماعة قالوا ما يجوز. أنا دیکھیں خدا کے نام اور خدا کے اسم جلال قرآن کی آیت اس پہ جائز نہیں ہے. اگر اس سے ٹیٹو بنوایا ہے تو اس کو لوگ محو کرنا ضروری ہے، لیکن باقی قرآن کے علاوہ اللہ کے نام کے علاوہ حرج نہیں ہے. البتہ ایک جماعت علماء کہتی ہے اس سے بھی پرہیز کو. الحکمة امتحان اللي هو الأساس من الله عز وجل للخلق. اصل حکمت اس پہ امتحان ہے کہ خداوند عالم نے اسی لیے خلق کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناکم، انتم الموجودین اللي بعدكم مو ميتين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، يعني الآباء الأجداد ماتوا وراحوا، انتم صرتوا بمكانهم،
الله يقول ليش سوينا هالشكل ثم جعلناكم خلائف في الأرض خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے. اللہ امتحان لیتا ہے مختلف وسیلوں سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. يمتحن عباده منها زواج الصالحين من ان میں سے ایک طریقہ امتحان کا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے شادی کراتا ہے کہ جو صالح ہے ان کا غیر صالح سے شادی ہو جائے. غدا سفرنا وانا في الترتيب تسجيل